من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي تَرْضَىٰ مِنْهُمْ وَلَيُبْدِلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور الہی تعلیم کے مطابق نیک کام کرتے رہے تو ان سے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ انہیں خلافت ارضی عطا کریں گے جس طرح ان سے پہلے کے لوگوں کو عطا کی گئی تھی، اور جس دین اسلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پسند کیا ہے اس میں انہیں استحکام بخشیں گے، اور دشمنوں کا جو خوف انہیں لگا ہوا ہے اس کو امن سے بدل دیں گے، بشرطے کہ وہ میری ہی عبادت کرتے رہیں اور میرے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کریں۔ اس کے بعد جو کوئی کفر اختیار کرے گا تو ایسے ہی لوگ فاسق و گنہگار ہیں۔ یہ سورہ نور کی 55 نمبر کی آیت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ وعدہ فرما رہے ہیں ان بندوں سے جن کے پاس 2 اوصاف ہوں گے۔ 2 شرطوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے اس میں، اس کے بعد کیا وعدہ کر رہے ہیں وہ اسی آیت میں آگے آ رہا ہے۔ تو سب سے پہلے 2 شرائط جو پورے کریں گے ان کے لیے اللہ کا وعدہ ہے۔ سب سے پہلی بات ایمان کہا، تم میں سے جو ایمان والے ہیں ایمان لائیں گے۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ جمیع ما جاء بہ رسول، یعنی رسول جو کچھ بھی لے کر آئیں اس کو پورے کا پورا تسلیم کر لینا، پورے کا پورا مان لینا اور قبول کر لینا، اس میں کسی قسم کی کمی و بیشی کرنے کی کوشش نہ کرنا اور اس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہ کرنا، یہ ایمان ہے اصل میں۔ ایمان مفصل آپ سب پڑھتے ہیں، آپ کو معلوم ہے کلمہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی وبعث بعد الموت۔ یہ 7 باتیں اہم ایمان مفصل کہہ کر کلمہ بچوں کو بھی یاد دلایا جاتا ہے، اس میں یہ بات بتائی گئی ہے۔ تو یہ 7 باتیں تو اس میں بتائی گئی کہ اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، اللہ کے رسولوں پر ایمان، اور پھر انہیں اللہ تعالیٰ نے جو خیر اور شر ہمارے لیے رکھ دیا ہے اس پر ایمان، یعنی اس کے اوپر یہ سمجھنا کہ یہ واقعی میں ہمارے لیے ہے، اللہ تعالیٰ نے مقدر بنا دیا ہمارے لیے، تقدیر کا مسئلہ، اور پھر قیامت کے دن کے اوپر ایمان، اور باعث بعد الموت یعنی مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر ایمان۔ یہ ساری چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے ایک مسلمان کے لیے۔ تو اس میں بھی یہی بات بتائی ہے کہ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ رسول جو کچھ بھی لے کر آئیں اللہ کے پاس سے وہ سب کا سب حق ہوتا ہے، سچ ہوتا ہے، اس کو تسلیم کر لینا، اس کو مان لینا، اس میں کسی قسم کی کمی نہیں کرنا، یہ ایمان ہے۔ اور پھر ایمان کے بعد جو دوسری شرط جو ہے بتائی گئی ہے عمل صالح، میں آمن منکم وعملوا الصالحات۔ عمل صالح کسے کہتے ہیں اصل میں؟ عمل صالح جو ہے یہ ہے کہ جن باتوں کو آپ نے مان لیا ہے اور تسلیم کر لیا ہے ایمان کی نسبت سے، ان تمام باتوں کو اس پر عمل کر لینا، یعنی ان تمام باتوں کو جس کو آپ نے تسلیم کیا تھا ایمان سمجھ کر اس پر عمل کر لینا، یہ عمل صالح ہے۔ اصل میں عمل صالح کو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ اچھے کام کر لیے تو وہ عمل صالح ہے، کچھ اچھے کام کر لینا یہ عمل صالح نہیں ہے، یعنی اپنی مرضی سے جو چاہے وہ اچھے کام کچھ کر لیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے عمل صالح ہے، یعنی کچھ خوشنما کام، کچھ اچھے دکھنے والے کام، کچھ فائدہ دینے والے کام، اس کو یہ سمجھ لیا جاتا ہے کہ یہ اچھے کام ہیں۔ مسلمان بھی عام طور پر اسی مغالطے میں مبتلا ہوتے ہیں کہ یہ کام تو بہت اچھا ہے، ہم کو اس سے کیوں روکا جا رہا ہے؟ اچھے کام یا برے کام کا سوال یہاں پر نہیں ہے کہ عمل صالح کیا ہے، پہلے اس کو سمجھ لیجئے کہ عمل صالح کسے کہتے ہیں۔ عمل صالح میں جو ہے 3 جز ہوتے ہیں، یعنی اگر کوئی عمل صالح ہے تو پھر اس میں یہ 3 باتیں پائی جانی ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ وہ عمل جس کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے وہ عمل ہونا چاہیے، جس کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، سب سے پہلی بات۔ اور دوسری بات کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ وہ عمل کرنا ہوگا آپ کو، یعنی انتہائی اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کی خاطر۔ اور تیسری بات یہ ہوگی کہ اس کا طریقہ
سنت طریقہ عین سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جس طریقے سے انجام دیا ہے بالکل اسی کے مطابق ہم کو انجام دینا ہوگا، یہ طریقہ اس عمل کا اپنانا ہوگا ہم کو۔ یعنی سنت کو چھوڑ کر اگر دوسرے طریقوں کو اپنائیں گے تو وہ عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ اس طریقے سے یہ تین باتیں اگر کسی عمل میں پائی جاتی ہیں تو وہ عمل صالح ہوگا۔ اس میں سے اگر ایک چیز بھی اگر چھٹ جائے گی تو وہ عمل صالح نہیں ہوگا بلکہ آپ کا اپنا عمل ہوگا۔ اللہ کا حکم، اس کے بعد پھر اخلاص بھی انتہائی ضروری ہے۔ اخلاص بہت سے کاموں میں لوگوں کے پاس نہیں ہوتا ہے، یعنی اللہ کو خوش کرنے کا مقصد ہونا چاہیے اس میں، یعنی صرف اور صرف اللہ کو خوش کرنا اور اس کو راضی کرنا، اس کے علاوہ کسی اور کو خوش کرنے کا اگر آپ کا مقصد ہے، ریاکاری ہے، دکھاوا ہے، نمود و نمائش ہے۔ لوگ بہت سے کام کرتے ہیں آج دنیا میں، یعنی کسی کو خوش کر دینے کے لیے کوئی کام کر دیتے ہیں، وہ کام عمل صالح نہیں ہو سکتا۔ آپ سمجھ لیجئے اچھے طریقے سے، صرف وہ کام جس میں اللہ کی رضا جوئی مقصود ہو آپ کو، اس کے علاوہ کسی اور کی رضا جوئی مقصود نہیں ہو، اخلاص ہو اس میں، تو پھر وہ کام قبول ہوگا۔ اور تیسری سب سے اہم شرط یعنی سنت کے مطابق ہو۔ سنت کے مطابق اگر نہیں ہوگا تو پھر وہ عمل صالح نہیں ہوگا، اور جو عمل صالح نہیں ہوگا وہ اللہ کے پاس اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں فرمائیں گے اور ناقابل قبول ہے، اور اس کا کوئی اجر و ثواب آپ کو اس کا نہیں ملنے والا ہے۔ اس لیے ہمیشہ جو عمل بھی کریں ہم دیکھیں کہ وہ عمل صالح ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے، عین سنت کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ بدعتوں کے متعلق جو بات بتائی جاتی ہے کہ بدعتوں کی بڑی مذمت آئی ہے احادیث میں، اور اس کے تعلق سے جو یہ کہا گیا ہے کہ بدعتوں کو اختیار کرنے والا گمراہ ہے، اور گمراہی کا انجام کیا ہوتا ہے؟ اس کا انجام جہنم ہے، آگ ہے۔ اس کے تعلق سے بے شمار احادیث، متواتر احادیث آئے ہیں۔ ان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کل محدثات بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار کہا یہ حدیث میں۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ سب سے اچھا کلام اللہ، اللہ کا کلام، اور سب سے اچھی اور بہترین ہدایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت، اس سے بڑھ کر اچھی ہدایت کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔ اور پھر جو کوئی بھی دین میں نئی بات کو، نئے کام کو لائے گا، ایجاد کرے گا، وہ کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ گمراہی میں پڑ گیا ہے، ضلالت میں پڑ گیا ہے، اور ہر ضلالت کا انجام آگ ہے۔ یعنی بدعت کہتے ہی اسے ہیں جو دین میں نئی چیزوں کو لا کر رکھ دینا، اس میں اور اضافہ یا کمی کر دینا، اس کو بدعت کہتے ہیں۔ نئی باتوں کو لا کر اس میں لا کر یہ سمجھنا کہ یہ باعث ثواب ہے، جبکہ اس کی کوئی دلیل آپ کے پاس نہیں ملتی ہو، قرآن اور سنت میں کوئی دلیل نہ ملتی ہو، اور صحابہ کرام خلفائے راشدین نے اس کو اختیار نہیں کیا ہے، اس کے باوجود اگر کوئی آپ ایسا عمل کرنے کی کوشش کریں گے تو وہی بدعت ہوگا۔ یعنی نئی بات، نئی چیز کو دین میں لا کر ٹھونسنے کی کوشش کرنا اور اس کو باعث ثواب سمجھنا، یہ بہت سے لوگ آج یہ کرتے ہیں کہ بہت سے کاموں کو یہ کہتے ہیں کہ یہ تو بہت سے اچھے کام ہیں، ہم اس کو کر رہے ہیں، ہم کو اس سے کیوں روکا جا رہا ہے؟ تو اس کو ایک دو مثالوں کے ذریعے سے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اچھے کام کیا ہے اور برے کام کیا ہے۔ جیسا کہ جو ہے بہت سے اچھے کام آپ کو بظاہر نظر آتے ہیں، جیسا کہ ایک حکم ہے مسافر کے لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اگر تم سفر میں ہو تو کچھ شرائط کے ساتھ یہ کام کرنا ہوگا کہ تم اپنی نمازوں کو قصر کرنا، یعنی 4 رکعت والی نمازوں کو 2 رکعتیں کر کے پڑھنا ہوگا۔ اگر کوئی یہ کہے کہ 4 رکعتیں پڑھنا تو زیادہ افضل ہے، میں 2 نہیں 4 پڑھوں گا بلکہ، تو کیا ہو گیا؟ یہ نافرمانی ہو گئی، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی۔ اللہ کے رسول آپ کو حکم دے رہے ہیں کہ آپ سفر میں ہیں تو 4 کے بجائے 2 رکعت پڑھو، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں 4 ہی پڑھوں گا، 4 پڑھنا افضل ہے۔ بظاہر اگر دیکھا جائے تو 4 رکعت 2 رکعتوں سے زیادہ اچھی ہیں، لیکن حکم کیا ہے؟ حکم یہ ہے کہ 2 رکعتیں پڑھنا۔ ویسے ہی جو ہے نماز میں آپ دیکھ لیجیے، نماز میں حکم یہ ہے کہ پہلے قاعدے میں آپ تشہد پڑھتے ہیں، اتحیات پڑھتے ہیں، اتحیات پڑھتے ہی فوراً آپ کو اٹھ کر کھڑا ہونا ہے تیسری رکعت کے لیے 4 رکعت کی نمازوں میں۔ اور اگر آپ یہ کہیں گے، اگر آپ سے کوئی غلطی ہو گئی، اگر اتحیات پڑھنے کے بعد کچھ اور پڑھ لیے، آپ یعنی درود پڑھ لیے یا اور کوئی دوسری چیز پڑھ لیے، تو اس کو کیا کرنا ہوگا؟ یعنی آپ کو جو ہے جو واجب میں جو تاخیر ہو گئی تھی اس کی وجہ سے آپ کو سجدہ سہو کرنا ہوگا۔ سجدہ سہو اگر آپ کریں گے تو آپ کی نماز درست ہو جائے گی، اور اگر سجدہ سہو نہیں کریں گے تو آپ کو نماز کو لوٹانا ہوگا۔ اور اس کے برعکس اگر آپ جو ہے یہ کہیں گے کہ میں اتحیات پڑھنے کے بعد ایک رکوع نماز میں پڑھ لوں گا قرآن کا، اس کے بعد اٹھوں گا، کیونکہ قرآن میں سے پڑھنا تو بہت اچھی بات ہے، قرآن کو کون کہتا ہے کہ نہیں پڑھنا؟ تو میں ایک رکوع پڑھوں گا اس کے بعد اٹھوں گا، تو کیا ہو جائے گا؟ آپ کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ یعنی آپ جان بوجھ کر
نماز میں ایسا عمل کیے ہیں جس کا آپ کو حکم نہیں دیا گیا تھا، لیکن آپ رکے ہیں اور رک کر قرآن کو پڑھا ہے آپ نے، یعنی اللہ کا کلام آپ پڑھے ہیں، لیکن چونکہ آپ نافرمان ہو گئے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے، اور تیسری رکعت میں آپ کو جو جلدی اٹھنا تھا اس میں تاخیر واجب آپ یعنی باضابطہ سوچ سمجھ کر تاخیر واجب کیے ہیں، تو پھر جب ایسا کرے ہیں واجب کو جو ہے آپ یعنی بلا سوچ سمجھے اگر تاخیر ہوتی ہے تو سجدہ سہو سے نماز درست ہوتی ہے، اگر سوچ سمجھ کے کرتے ہیں کوئی کام تو پھر آپ کی نماز یعنی سجدہ سہو کرنے سے بھی درست نہیں ہو سکتی، آپ کی نماز فاسد ہو جائے گی اور پھر آپ کی نماز کو جو ہے لوٹ آنا ہوگا۔ تو دیکھیے کتنا اچھا عمل تھا، قرآن پڑھ رہے ہیں آپ لیکن اس کے باوجود آپ کو روکا جا رہا ہے، تو یہ نہیں کہ میں یہ اچھا کام کر رہا ہوں یا برا کام کر رہا ہوں، آپ کو یہ اختیارات نہیں دیے گئے ہیں کہ آپ کو کون سا کام اچھا ہے اور کون سا کام برا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہا سورہ مائدہ پارہ 6 میں اللہ تعالیٰ نے بالکل فرما دیا واضح طور پر، یہ بالکل آخری زمانے کی آیتیں تھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے پردہ فرما رہے تھے تو اس وقت یہ بات آ گئی کہ آج کے دن ہم نے ہمارا دین تمہارے اوپر مکمل کر دیا اور اپنی تمام نعمتیں ہم نے تمہارے اوپر مکمل کر دی۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اور ہم جو ہے راضی ہو گئے اس دین سے تمہارے لیے، دین اسلام، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں خود کہ ہم نے ساری باتیں مکمل کر دی، دین کو مکمل کر دیا۔ اور اگر کوئی دین میں نئی نئی باتیں لانا چاہتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دین ابھی نعوذ باللہ مکمل نہیں ہوا ہے اور ہم آج اس کو مکمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یا دوسری بات کہ نعوذ باللہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ الزام لگا رہے ہیں ہم کہ آپ نے کچھ باتیں ہم سے چھپا کر رکھ دی تھی، اس کو ہم آج ظاہر کر رہے ہیں، ہم اس کو دین میں شامل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو باتیں پہلے سے تھی لیکن ہمیں نہیں بتائی گئی تھی، یہی مطلب ہوگا اس کا۔ اس لیے ان باتوں سے بہت سختی کے ساتھ منع کیا گیا ہے اور مذمت کی گئی ہے کہ کوئی بدعتی جو ہوگا، بدعت کرنے والا، وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ اچھا کام ہے، کیونکہ شیطان اس کو ایسا ہی ورغلاتا ہے۔ شیطان بدعتوں کو کیسا لا کر رائج کرنے کی کوشش کرتا ہے، لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈالتا ہے کہ یہ کام بہت اچھے ہیں، یعنی خوبصورتی سے اس کو سجا کر ان کے سامنے پیش کرتا ہے، یہ نہیں کہتا کہ یہ کام برے ہیں یہ کر لو، اچھے ہیں کہہ کر اس قسم کی حرکتیں کر کے لوگوں کے دلوں میں ایک خیال پیدا کرتا ہے، تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو بہت اچھے کام ہیں، ہم کر لیں گے تو کیا بگاڑ ہوگا، یہ تو افضل ہے، یہ اگر کریں گے تو ثواب ہی ملے گا۔ یہ سوچنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، جتنا آپ کو بتایا گیا ہے اتنا ہی کرنا، اتنا ہی کافی ہے آپ کے لیے۔ تو جو بات ضروری تھی وہ بات آپ کے اوپر واضح کر دی گئی، اس کے باوجود اگر اور کوئی مزید چیزوں کو اختیار کرنے کی کوشش کریں گے تو سمجھ لینا چاہیے کہ آپ کا ٹھکانہ کیا ہے۔ تو اس میں یہ بات، دو باتوں کو جو ہے بالکل یعنی واضح طور پر بتا دیا گیا کہ تم اگر جو ہے ایمان اور عمل صالح رکھو گے تو پھر تمہارے لیے کچھ وعدے ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ بدعتوں کے متعلق اور بہت سی جو ہے گمراہیاں لوگوں میں پائی جاتی ہیں اور لوگوں کو جو ہے غلط قسم کی باتیں باور کرائی جاتی ہیں، لوگ یعنی بعض لوگ ان کو سمجھانے کے لیے جو لا علم لوگ ہیں یعنی ان کو پتہ نہیں ہے تو ان کو یہ کہتے ہیں کہ بدعت یہ کیا ہے، آج تم یعنی اچھے اچھے کھانے کھا رہے ہو، کیا یہ بدعت نہیں ہے؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بریانی کھائے تھے؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ چیز کھائے تھے؟ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوائی جہاز میں گھومے تھے؟ اس قسم کی بیہودہ باتوں کو کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، جبکہ آپ دیکھیے کہ یہ تو دنیا کی ایجادات ہیں، جو سائنس جو ہے نئی نئی چیزیں دنیا میں لا رہی ہے اس کو تو استعمال کیا جا سکتا ہے، وہ نعمتوں کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اگر اس زمانے میں وہ نعمتیں نہیں تھی تو کوئی بات نہیں، اس زمانے میں نہیں استعمال کیے تھے، لیکن آج یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رکھی ہیں تو ہم اس کو جائز طور پر استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کو بدعت نہیں کہا جاتا، بدعت اس کو کہا جاتا ہے جو دین میں نئی نئی ایجادات کریں گے آپ، جو طریقہ آپ کو بتلا دیا گیا تھا جس کام کے لیے، وہ کام میں اگر آپ یہ سمجھیں کہ یہ مکمل نہیں ہے، میں اس کو مکمل کرنے کی کوشش کروں گا اور کچھ مزید نئی نئی باتیں اس میں لا کر رکھنے کی کوشش کروں گا، اس میں سے کچھ نکالوں گا یا کچھ بناؤں گا اس میں، تو پھر یہ بدعت ہے۔ دنیا کے کسی کام میں اگر آپ کوئی چیزوں کو استعمال کر رہے ہیں تو وہ بدعت نہیں ہو سکتی، یہ بات ذہن سے نکال لیجئے۔ تو اس میں جو بات بتائی گئی ہے، تین وعدے اللہ تعالیٰ نے اس میں مسلمانوں سے فرمائے ہیں کہ تم اگر ایمان اور عمل صالح رکھ لو گے تو پھر ہم تمہارے لیے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، ہم تمہیں خلافت عرضی عطا فرمائیں گے، یعنی تمہیں حکومت اور سلطنت عطا فرمائیں گے، ایسا جیسا کہ اس سے پچھلے لوگوں کو جو ہے خلافت دی گئی تھی، حکومت دی گئی تھی، بادشاہت دی گئی تھی۔
یعنی آج کے دور میں جب دیکھ رہے تھے کہ مسلمان اتنے کمزور ہیں، مجبور ہیں، ان کو کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے، پہننے کے لیے کپڑا نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ وعدہ فرما رہے ہیں کہ ہم تم کو خلافت دیں گے، ہم تم کو حکومت دیں گے، بادشاہت دیں گے، تو یہ بات ان کے دل میں آ سکتی تھی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، کیسے ممکن ہے؟ ہم تو آج اتنا ڈر کے زندگی گزار رہے ہیں، تو ان کو یہ بات پھر سے بتلا دی گئی، کما استخلف الذین من قبل، جیسا تم سے پچھلے لوگوں کو دیا گیا تھا، پچھلے لوگوں میں، پچھلی قوموں میں، پچھلے انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے جو حکومتیں عطا فرمائی تھی، اس کا تذکرہ، اس کا ایک مثال اس کی حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے دربار میں جاتے ہیں اللہ کے حکم سے، تو وہاں پر جا کر تنہا اپنے بھائی کے ساتھ حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ ٹھہر کر فرعون جیسے جابر اور ظالم بادشاہ کے دربار میں اللہ کا پیغام پہنچا رہے ہیں کہ تو ان کے اوپر ظلم مت کر، بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دے، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، میں رب العالمین کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں، یہ کہہ رہے ہیں۔ انہیں اتنی قوت اور اتنی ہمت کہاں سے آ گئی؟ پھر بنی اسرائیل کی پوری قوم کو لے کر وہاں سے نکل گئے اللہ کے حکم سے، کسی کی پرواہ نہیں کی۔ فرعون کے پاس سب کچھ تھا، حکومت بھی تھی، سلطنت بھی تھی، فوج بھی اس کی ہے، کارندے بھی اس کے ہیں، لیکن جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایسا دبدبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا، پھر اس کے بعد حکومت، اور پھر کئی ایک ملکوں پر جو ہے فتح، قوم عمالقہ پر جو ہے ان کو جو ہے فتح دی گئی، ان کی قوم کو۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ چاہے وہ کمزور کیوں نہ ہوتے ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں تو وہ کمزوری کو جو ہے قوت میں بدل دیتے ہیں۔ اس طریقے سے ہم تمہیں جو ہے انہیں حکومت عطا فرمائیں گے اور جو ہے خلافت عطا فرمائیں گے۔ کیسے کیسے اللہ تعالیٰ نے حکومت اور خلافت مسلمانوں کو عطا فرمائی، اس کی بات انشاءاللہ آگے ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب